أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے بے انتہا مہربان بے حساب رحم والے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو سرپٹ دوڑتے ہیں تیز سانس لیتے ہوئے ہانپ ہانپ کر. فالموریات قدحا پھر اپنی ٹاپ سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. فالمغیرات صبحا پھر صبح سویرے ٹوٹ پڑتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، تاخت و تاراج کرتے ہیں. فأثرن به نقعا اور صبح کے وقت ہی غبار اٹھاتے ہیں. فوسطن به جمعا اور اسی وقت لشکروں کے اندر تک گھس پڑتے ہیں. ان الانسان لربه لکنود واقعی انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور وہ اپنی اس چیز پر خود گواہ بھی ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور بے شک وہ یعنی انسان مال کی محبت میں انتہائی سخت ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیا انسان کو معلوم نہیں جب قبر کے اندر قبروں میں جو کچھ ہے اسے کھود کرید کر نکال باہر کیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اور سینوں میں جو کچھ ہے ساری چیزیں حاصل کر لی جائیں گی. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ بے شک انسانوں کا رب اس دن انسانوں سے خوب واقف ہوگا، اچھی طرح جان رہا ہوگا کہ کون کیا ہے کیسا ہے. یہ مبارک سورۃ العادیات ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما اور ایک قول کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ تمام حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. بعض حضرات اس سورت کو مدنی بھی بتاتے ہیں. اس سورت کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے سامنے یہ بات واضح کی جائے کہ آخرت سے غفلت کی بنیاد پر انسان کس قدر پستیوں میں گرتا ہے کہ بالکل مال و زر کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اس بات کو بھی واضح کرنا ہے کہ آخرت کا عقیدہ کہ دربار الہی میں حاضر ہونا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے تمام کاموں کا جواب دینا ہے. یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے وہ انسان کو خدا پرست اور بامقصد بناتا ہے. دل سے لے کر عمل تک ہر چیز کی چول صحیح بیٹھتی ہے. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زبان و بیان کے کمال سے آخرت جیتی نہیں جا سکتی. وہاں کے لیے قلب کی درستگی ضروری ہے. وہاں فیصلہ دل میں چھپے ہوئے اصلی اور حقیقی خیالات کی بنیاد پر ہوگا. لہذا ان لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے جو ظاہری اعمال کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور دلوں میں ان کے چور ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں ابتدائی آیات میں گھوڑوں کی مثال پیش کی ہے اور گھوڑوں کی مثالوں کے ذریعے سے انسانوں کو بہت کچھ بتایا گیا ہے.
والعادیات ضبحا، عادیات کے معنی الجاریات بسرعت، سرپٹ دوڑنے والے جو گھوڑے ہیں ان کے لیے لفظ آتا ہے۔ عدا یعدو، عدون کے معنی بہت تیزی کے ساتھ دوڑنا، اور العادیات اس سے مراد اس سے پہلے گھوڑے محذوف ہیں کہ جو ہے ان گھوڑوں کی قسم جو سرپٹ دوڑتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ ضبحاً، اور ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ دوڑنے کے وقت شدت تنفس سے جو آواز نکلتی ہے اس کے لیے ضبح کا لفظ آتا ہے، ضاد سے، دال سے نہیں، ضبحاً یہاں قرآن کریم نے اسے استعمال کیا۔ گویا وہ گھوڑے ہانپ بھی رہے ہیں لیکن ہانپنے کے باوجود وہ تھک ہار کر بیٹھ نہیں جاتے ہیں، رک نہیں جاتے ہیں، مسلسل وہ دوڑ رہے ہیں۔ والعادیات ضبحاً، کہ جو ہے وہ ہانپ ہانپ کر دوڑے جا رہے ہیں اور اڑے جا رہے ہیں۔ فالموریات قدحاً، اور وہ اپنی ٹاپ سے چنگاریاں اڑا رہے ہیں۔ گھوڑوں کی جب نعل بندی ہو جاتی ہے اور وہ سخت زمین سے اگر گزریں تو ان کی جو ٹاپ ہے، اس کی جو شدت ہے، اس سے چنگاریاں سے اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اورا سے موریات بنا ہے، اس کے معنی آگ سلگانے کے ہیں، اور قدح کے معنی رگڑنے کے ہیں۔ تو فالموریات قدحاً کا مطلب یہ کہ ان کی ٹاپ کی رگڑ سے، اپنی ٹاپ کی رگڑ سے وہ چنگاریاں اڑاتے ہیں وہ گھوڑے، گویا کہ سرپٹ بھاگے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، اپنے مقصد کی تکمیل میں، اپنی دھن میں وہ مست ہیں اور اپنے مقصد تک وہ پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ تو گھوڑے کی ٹاپ جب زمین سے رگڑ کھاتی ہے تو چنگاریاں سی اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کی تعبیر فالموریات قدحاً سے کی گئی ہے کہ اپنی ٹاپ کی یا ٹاپوں کی رگڑ سے چنگاریاں اڑانے والے گھوڑے۔ یہ لفظ بھی انتہائی مستعدی اور تیز رفتاری پر دلالت کر رہا ہے۔ گویا وہ گھوڑے اپنے مالکوں کے ایک اشارے پر قربان ہیں، بس اڑے جا رہے ہیں۔ فالمغیرات صبحاً، اور صبح تڑکے وہ ہلہ بول دیتے ہیں۔ عربوں کے اندر یہ عادت تھی کہ رات میں سفر ہوتا تھا اور صبح کے وقت وہ اپنی اصل منزل تک پہنچ جاتے اور جس پر حملہ کرنا ہے ان پر وہ حملہ کرتے، گویا کہ رات بھر ان کا سفر ہوتا اور صبح سویرے وہ اصل جگہ پہنچ جاتے، ان پر حملہ کر دیتے۔ تو صبح تڑکے وہ ہلہ بول دیتے ہیں، حملہ کر ڈالتے ہیں۔ صبح کے وقت حملہ کرنا جرأت کی علامت بھی تھی، اور رات کے وقت وہ جاتے اور دشمن کی بے خبری میں وہ دشمن کو آ لیتے۔ اغار العدو کا مطلب اپنے دشمن پر اچانک ٹوٹ پڑنے کا ہے۔ تو فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، اور صبح کے وقت ہی وہ غبار اٹھاتے ہیں۔ صبح کے وقت مٹی میں نمی کی وجہ سے غبار دبا رہتا ہے، اس کو بھی یہ گھوڑے اٹھاتے ہیں اور غبار اڑاتے ہیں۔ یہ بھی شدت رفتار پر یہ چیز دلالت کرتی ہے۔ صبح کے وقت غبار کا اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فوسطن به جمع، اس غبار سمیت اس لشکر میں وہ اندر تک گھس پڑتے ہیں۔ وسط کے معنی بیچوں بیچ پہنچ جاتے، اپنے آقا کے لیے فرما برداری کی انتہائی اعلیٰ درجے کی مثال وہ قائم کرتے ہیں اور وہ مثال بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ تمام باتیں ارشاد فرمائی اور جواب قسم کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان الانسان لربہ لکنون، کہ بے شک انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو شروع میں مثالیں بیان کی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ گویا 4 آیتیں ہیں، خاص طور پر گھوڑوں کی صفات ہیں اور ان کے ذریعے سے انسانوں کو بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں والعادیات ضبحا میں کام کی تیزی بتائی گئی ہے۔ جو کام بھی بتایا جائے انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ اللہ رب العزت کے فرمان کی تکمیل کرے۔ اس کے لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مسارعت کا لفظ آیا ہے، ٹالنے والا نہ بنے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کی مغفرت پانے کے لیے جلدی کرو، لپکو، اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے لپکو۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت یہی بتائی گئی کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات،
جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی صفت یہ تھی کہ وہ نیک کاموں میں، بھلے کاموں میں لپکتے تھے، آگے رہتے تھے، جلد از جلد وہ کام وہ کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ ٹالنے والے نہیں ہوتے تھے۔ اور ذبحاً سے کہ وہ ہانپ رہا ہے گھوڑا لیکن پھر بھی اپنا کام کیے جا رہا ہے، اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ کام میں تکلیف کی پرواہ نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ دشمن سے آدمی جنگ کرتا ہے، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، چوٹ لگتی ہے، تو ان کو بھی چوٹ لگ رہی ہے جس طرح تمہیں لگتی ہے، لیکن تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید ان کو نہیں ہے۔ اس سے جب کام کے لیے آدمی آگے بڑھے تو پھر اس میں تکلیفوں کی پرواہ نہ کرے اور وہ آگے بڑھتا ہی جائے۔ ایک تو کام کی طرف لپکنا اور دوسرے یہ کہ کام میں تکلیف کی پرواہ نہ کرنا۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم سے وہ بات کہی گئی، اور سابقو کے ذریعے سے کام میں داخل ہو جائے تو آدمی پھر اس میں سبقت کرنے کی کوشش کرے، آگے رہنے کی کوشش کرے۔ ایک اور جگہ فاستبقوا الخیرات کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو بھلائیوں کے کاموں میں سبقت کرو اور آگے رہنے کی کوشش کرو۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں جو نیک کاموں میں سبقت کرتے ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، ان کے لیے عظیم الشان اجر ہے۔ فالموریات قدحا، دوسری آیت میں کہ وہ بھاگ رہے ہیں، سر پر دوڑ رہے ہیں، ہانپ بھی رہے ہیں، لیکن مسلسل چنگاریاں اڑائے جا رہے ہیں۔ گویا اس میں تسلسل اور شوق کو بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی کام ہو وہ کام پھر انسان مسلسل کرتا رہے اور اس میں وہ آگے رہنے کی کوشش کرے۔ ہانپ رہے ہیں گھوڑے، پھر بھی دوڑ رہے ہیں اور چنگاریاں اڑائے جا رہے ہیں۔ تو قرآن کریم میں کاموں کے تعلق سے ایک تو کام کیا جائے، دوسرے آگے رہنے کی کوشش کی جائے اور کاموں میں تسلسل ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا رب اللہ، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے۔ ڈٹ جانا، جم جانا، یہ تسلسل کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسلسل وہ کام کر رہے ہیں، اس میں وہ حوصلہ نہیں ہارتے، اس میں وہ ہمت نہیں ہارتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چنگاریاں اڑائے جا رہے ہیں گھوڑے۔ شوق کو بھی یہ چیز بتا رہی ہے، اندر رغبت جتنی ہوگی اسی کے بقدر کام میں تسلسل پیدا ہوگا اور استقامت کی کیفیت حاصل ہوگی۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے خطاب ہے، تمام لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، اپنے رب کی طرف رغبت دکھائیے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہماری چاہت تو بس اللہ رب العزت سے وابستہ ہے، وہ شوق ہو، وہ کیفیت ہو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ چاہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ایک تو دعا ہے، اس کے ساتھ ساتھ امت کے لیے تلقین بھی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں نکمے پن سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں سستی سے۔ تو بدنی سستی کو کسل کہتے ہیں اور ذہنی سستی کو عجز کہتے ہیں، کہ آدمی سستی دکھائے، کام کر سکتا ہے نہیں، کر نہیں رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے پناہ چاہیے۔ اور دوسرے کہ آدمی ذہنی طور پر پہلے ہی پست ہو جائے کہ ہم تو یہ کام کر نہیں سکتے، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کیفیت ہے۔ اس ذہنی سستی کو سب سے پہلے ختم کر دے اور اپنی لغت سے جو ہے اس لفظ کو کھرچ کر پھینک دے۔ ان اللہ تعالی یلوم علی العجز، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت نکمے پن کو کنڈم کرتا ہے، یا استعن باللہ ولا تعجز حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ سے مدد حاصل کرو اور کبھی نکمے نہ بنو، حوصلہ نہ ہارو کہ ہم سے کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہ ہو، بلکہ انسان کے اندر شکر کا جذبہ ہو۔ اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، سمجھ دی ہے، آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ نے دین دیا ہے، اپنی شریعت دی ہے، اپنا کلام اللہ نے اتارا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، پھر انسان پیچھے کیوں رہے، آگے کیوں نہ بڑھے؟ تو فالموریات قدحا والعادیات ضبحا، ان تمام چیزوں سے گھوڑوں کی مثالیں پیش کر کے گویا انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آگے بڑھنے کی صفت اپنے اندر پیدا کریں اور ان کے اندر شوق بھی ہو، ان کے اندر استقامت بھی ہو، کہ اپنے رب کی طرف شوق دکھائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اور تیسری آیت میں فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، کہ صبح سویرے ہلہ بول دیتے ہیں،
اس میں مقاصد کی تکمیل کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ دشمن پر حملہ کیا جائے اور جو لوگ روڑے اٹکا رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ تو گویا وہ گھوڑے اپنے مالک کے ایک اشارے پر اس طرح قربان ہیں کہ اپنی جان پر کھیل رہے ہیں، اور صبح سویرے ان کو وہاں پہنچنا ہے، اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا ہے، وہاں پہنچ کر ہی دم لیتے ہیں۔ تو اس میں مقاصد کی تکمیل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ حصول مقصد کے لیے گویا جان کی بازی لگاتے ہیں اور کبھی بھی اپنے مقصد سے وہ غافل نہیں رہتے۔ تو انسان کوشش بھی کرے، آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ہو، اور اس کا مقصد رضا الہی ہے، اللہ کے لیے کام کرنا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں، اس میں جد و جہد پر آمادہ کیا گیا، فینا اس کے ہمارے لیے اور ہمارے راستے میں کرتے ہیں، اس میں گویا کہ اصل مقصد کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ کوئی دیکھ کر خوش ہو جائے، کسی کی تعریف ہمیں مل جائے، کسی کی واہواہی حاصل ہو جائے، یہ سارے کے سارے گھٹیا مقاصد ہیں، اور ان سے انسان کے کام بارآور نہیں ہوتے ہیں، وہ ثمر آور نہیں ہوتے ہیں۔ تو فالمغیرات صبح سویرے وہ ہلہ بول دیتے ہیں، ساری رات گویا کہ ان کا سفر ہوا، اور صبح سویرے وہ پہنچ گئے اور اپنے ٹارگٹ تک پہنچ گئے، وہاں انہوں نے پھر ہلہ بول دیا۔ یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے، گھوڑوں کے ذریعے سے انسانوں کو بیان کیا گیا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر چوتھی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی کہ وہ صبح کے وقت غبار اٹھاتے ہیں، یعنی جو حصول مقصد کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھتا ہے، اس سے بسا اوقات ناممکن کام بھی ممکن بن جاتے ہیں، یا سخت ترین مشکل جو کام ہیں وہ اس کے لیے آسان بن جاتے ہیں۔ صبح کے وقت زمین میں نمی رہتی ہے، اور یہ گھوڑے ایسے برق رفتار ہیں، ایسے مستعد ہیں، اپنے مقصد کے لیے اس طرح وقف ہیں کہ صبح کے وقت بھی وہ غبار اٹھاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بھی آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آدمی جب سفر کرتا ہے اور دور اسے راستہ روڈ گویا کہ درختوں سے ڈھکا ہوا اور بند سا معلوم ہوتا ہے، آدمی اگر یہ سوچ کر کہ راستہ آگے بند ہے اپنا سفر موقوف کر لے تو وہیں کھڑا رہ جائے گا۔ لیکن اگر وہ آگے بڑھے کہ دیکھیں آگے کیا ہے، تو جیسے جیسے وہ بڑھتا چلا جائے گا راستہ اس کے لیے کھلتا چلا جائے گا اور وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو بسا اوقات ابتدا میں کچھ کام مشکل نظر آتے ہیں، لیکن انسان کے اندر اگر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے تو پھر وہ ساری مشکلات آسان ہو جائیں گے، اور شروع میں جو کام ناممکن نظر آ رہا تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی طرف سے ملے ہوئے حوصلوں سے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے کرم سے وہ ساری چیزیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، صبح کے وقت وہ غبار اٹھاتے ہیں جبکہ زمین میں نمی رہتی ہے اور غبار کا اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ پھر اس کے بعد میں جمع لشکر کو کہتے ہیں، لشکر کے بیچوں بیچ وہ اس غبار کے اندر پہنچ جاتے ہیں، صبح کے وقت ہی لشکروں کے بیچوں بیچ وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس میں اس کا اشارہ ہے کہ صحیح مقصد کے لیے صحیح طریقے سے کام کرنے والے بسا اوقات جان پر بھی کھیل جاتے ہیں۔ یہ وہ آخری معیار ہے جسے ہم معیار مطلوب کہتے ہیں، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا۔ جس طرح جنگ لڑنے والا اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، اسی طرح اس گھوڑے کی جان بھی خطرے میں ہوتی ہے، اور وہ گھوڑا اسے تھوڑا سا کھلایا پلایا جاتا ہے، اور اس کا بدل اور اس کی طرف سے جواب یہ ملتا ہے، گھوڑے کی طرف سے احسان شناسی کا جذبہ یوں کہ وہ اپنے آقا کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ اور گھوڑے بھی مارے جاتے ہیں، ان کو بھی تیر لگتے ہیں، ان پر بھی تلواریں پڑتی ہیں، ان کو بھی نیزے چبھتے ہیں، سب کچھ ہوتا تھا جنگوں میں، لیکن وہ گھوڑا اپنے مالک کے اشارے پر ڈٹا رہتا تھا اور لشکروں کے اندر تک وہ گھستا چلا جاتا تھا۔ جبکہ انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، جبکہ اللہ نے انسانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مؤمنین سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں، اس بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ تو یہاں جو لفظ وسط ہے درمیان میں، فوسطن به جمع، کہ وہ لشکروں کے بیچوں بیچ پہنچ جاتے ہیں، اس میں یہ انتہائی معنی خیز لفظ ہے۔ آدمی کام کرے تو پوری دل جمعی کے ساتھ کام کرے، اور انتہائی دیانتداری کے ساتھ انسان کام کرے، اور اپنے کام کو وہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرے۔
جو لوگ کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس پر ساری چیزیں قربان کی جائیں، تن من دھن سے انسان قربان ہو جائے، اللہ کو کنارے کنارے رہ کر عبادت کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ عبادت اور طاعت کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان کل کا کل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اسی کا نام درجہ احسان ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے درجہ احسان تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو لوگ بقدر ضرورت اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ ضرورت پڑی تو اللہ کی عبادت ہو گئی، کچھ اللہ سے دعائیں مانگی گئی اور ضرورت پوری ہو گئی تو پھر وہ ہٹ گیا اس سے۔ اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ کی عبادت اس کی دائمی ضرورت ہے، وہ اللہ رب العزت کے لیے ایسا بیتاب رہے کہ پھر وہ کچھ نہ دیکھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اور حدیث پاک میں بھی یہ آتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت رکھے، جو اللہ کے لیے نفرت رکھے، جو اللہ کے لیے دے، جو اللہ کے لیے نہ دے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو جو لوگ بقدر ضرورت اللہ سے وابستہ رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو کوئی بھلائی حاصل ہوگی بہت خوش ہو گئے، بڑے مطمئن ہو گئے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور کوئی آزمائش آ گئی ذرا سی، بس وہ اپنے چہرے کے بل پلٹ گئے، یعنی کہ پورا رخ انہوں نے موڑ لیا، گویا وہ اللہ کے بندے نہیں، اپنی سہولت کے بندے ہیں، اپنی اغراض کے بندے ہیں، اپنی چاہتوں کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہے، اور اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خسر الدنیا والآخرہ، جو اس طرح کا شخص ہے وہ دنیا کا بھی برباد ہے، آخرت کا بھی برباد ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ کھلی ہوئی بربادی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے برباد ہے، کہ اللہ کو نعوذ باللہ اس نے وقت ضرورت کام آنے والا، بس اس حد تک ہی اس کا اللہ سے تعلق ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انسان پورا کا پورا اللہ کے حوالے ہو جائے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، کہ ابراہیم تو پورا کا پورا رب العالمین کے لیے وقف ہے، ابراہیم تو پورا کا پورا رب العالمین کے لیے حاضر ہے، اس نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ اور یہی معاملہ تمام انبیاء کا تھا، اور یہی معاملہ سب سے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ منافقین کے بارے میں کہا گیا ان کی اس طرح کی طبیعت تھی۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کو صدقات کی بابت طعنے دیتے ہیں، سامنے تو نہیں لیکن پیٹھ پیچھے، ان کا کام ہی سیدھا دلوں کے اندر چور تھا، اور ان کی ساری زندگی خیانت پر مبنی تھی۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اگر ان کو کچھ مل گیا تو بہت خوش ہو گئے، اور نہیں ملا تو بس ناراض ہو گئے۔ یہ ان کی اس طرح کی کیفیت تھی۔ اسی طرح عام لوگوں کے بارے میں بھی، جو زمانے جاہلیت کا جو دور تھا اس میں بھی یہی کیفیت تھی کہ انسان اپنی اغراض کا بندہ تھا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا، کہ انسان کا حال یہ ہے کہ اگر اس کا رب اسے آزمائے اور اسے عزت دے اور اللہ ونعم اور اس پر احسانات کرے تو بہت خوش ہوا، یعنی کہ اس کی نگاہ نعمت پر ہے، منعم پر نہیں ہے، نعمت دینے والے پر نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ربی اکرمن، میرے رب نے بڑا اکرام کیا۔ خیر یہ بات تو صحیح ہے، لیکن دوسری جو چیز ہے وہ پہلی چیز کی حقیقت کو بھی کھول رہی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری بڑی توہین کی، گویا کہ وہ رزق کا بندہ ہے، انعام کا بندہ، اللہ کا بندہ نہیں۔ اللہ کی طرف سے ذرا سا امتحان پیش آیا، اپنی ساری چیزیں اس نے چھوڑ دی اور اللہ سے ناراض ہوا اور اللہ کا گستاخ بن گیا۔ کل ہرگز ایسا نہ ہو، اس انسان اللہ رب العزت سے وابستہ رہے، اپنی راحت کی شرط پر اللہ سے تعلق رکھنے والا نہ بنے۔ ہر حالت میں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہر حالت میں ہم اللہ سے وابستہ ہیں۔ باقی اللہ سے ہمیشہ عافیت چاہنی چاہیے، وہ مسئلہ اپنی جگہ پر، لیکن جو بھی کیفیت ہے ہم ہر کیفیت میں اللہ سے وابستہ ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ وہ بندہ حقیقت میں بندے مومن ہے اور اس کی پوری زندگی خیر ہے، کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ان اصابته سراء وليس ذلك لاحد الا لمؤمن ان اصابته سراء شکر وكان خیرا له
وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ وَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے، یعنی کہ اس میں تلقین کی گئی ہے کہ ہر انسان ایسا مومن بننے کی کوشش کرے، اس کا سارا معاملہ اس کے حق میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچانے والی کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، خوش کن کوئی چیز اسے حاصل ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا اس کے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف دہ چیز لائق ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، صبر کرنا اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور یہ گویا کہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ اور زندگی میں صرف دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو اچھی حالت ہوگی یا ذرا تنگی کی حالت ہوگی۔ اچھی حالت میں وہ شکر گزاری کو اپنا شعار بنائے، اور اگر تنگی کی حالت ہو، پریشان کن حالت ہو، اسے اللہ کی طرف سے امتحان سمجھ کر وہ صبر کرے، اللہ سے عافیت چاہتا رہے، لیکن وہ اللہ کے لیے صبر کرے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اور شکر کرنے والوں کے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام پر بہت خوش رہے گا۔ یہ دونوں باتیں اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کی گئی۔ فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا، کہ وہ بیچوں بیچ پہنچ جاتے اندر تک۔ گویا کہ گھوڑوں کی اس مثال سے انسانوں کو بہت کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ غبار سمیت لشکر میں وہ جا گھستے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، اس کے بعد میں پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا نہایت ناشکرہ ہے۔ کند یکند کنودن کے معنی ناشکری کرنا اور کاٹنا، کند الحبل کے معنی رسی کو کاٹ دینا۔ اللہ کی طرف سے جو احسانات کی رسی ہے، جو انعامات کی رسی ہے، جو فضل کی رسی ہے، جو اکرام ہو رہا ہے بندے پر، اللہ رب العزت کے جو احسانات ہے، بندہ اپنے وجود سمیت ہر چیز میں گویا اللہ رب العزت کے زیر احسان ہے، اس کا وجود اللہ کے زیر احسان ہے سب کچھ۔ لیکن انسان بدلے میں اللہ رب العزت کے دربار میں کیا چیز پیش کرتا ہے؟ ناشکری ہے، کفر ہے، کفران ہے، گستاخی ہے۔ جس انسان کو اس گھوڑے سے کئی گنا بڑھ کر اللہ رب العزت کے لیے قربان ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرہ ہے۔ ذرا انسان ان گھوڑوں کو دیکھ کر ہی غور کرے کہ وہ اپنے مالک کا کتنا حق ادا کرتا ہے، خود بخود یہ معلوم ہوگا کہ واقعی انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے، جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ بے وفا انسانوں کو عار دلائی جا رہی ہے کہ سب کچھ رب کریم کی طرف سے پا کر بھی تم ناشکری کرتے ہو، نمک حرامی کرتے ہو۔ تو جو کافر ہیں وہ تو مراد ہیں ہی، جو ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کے باوجود وہ اللہ کا ناشکرہ بنا رہے تو وہ بھی کنود میں شامل ہے، ناشکری کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے۔ جس چیز کو جوڑنا چاہیے تھا اللہ کے احسان کا، وہ ہمہ وقت اس کا دل اللہ کے شکر سے لبریز رہتا، اور اس کی زبان شکر ادا کرتے کرتے کبھی تھک نہ جاتی، ہمیشہ اللہ کا شاکر رہتا، لیکن وہ کنود بن گیا، انتہا درجے بخیل بھی ہے، حریص بھی ہے، ناشکرہ بھی ہے، احسان کش ہے یا محسن کش ہے، اور احسان فراموش ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان ان تمام چیزوں پر خود گواہ بھی ہے، یعنی کہ اپنے اخلاق سے، اپنے افکار سے، اپنے اعمال سے، اپنی ایک ایک ادا سے وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا کس قدر ناشکرہ ہے۔ کبھی اسے اللہ کا شکر ادا کرنے کا خیال نہیں آتا۔ انسان کبھی غور کرے، کسی کا استنجا بند ہو جائے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے ڈاکٹر کے ذریعے سے وہ استنجے کے لیے کوئی راستہ نکالے، اس کا آپریشن ہو، زندگی بھر اس کا تو شکر ادا کرے گا، لیکن جو اللہ اس کے لیے راستے کو جس نے آسان بنایا اس کے شکر کا، اور ساری چیزیں اللہ کی طرف سے فری مل رہی ہیں۔ سانس اگر پھنس جائے اور کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کرے قلب کا اور آپریشن کر لے اور دل اس کا درست ہو جائے، سانس کی نالیاں بحال ہو جائیں، وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی اس کا احسان مانے کا ماننا چاہیے، یہ بات اپنی جگہ ہے۔ لیکن جس اللہ کی طرف سے وہ سانس مل رہی ہے، اطمینان کے ساتھ سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، حلق سے کھانا اتر رہا ہے، اور پھر اس کے اخراج کا راستہ بھی بہت عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، انسان اگر غور کرے تو شاید اپنی پوری زندگی کی عبادتوں سے ایک استنجے کا بھی شاید شکر ادا نہ کر سکے۔ اسے اللہ کا کس قدر شکر گزار ہونا چاہیے، اس کا ایک ایک بال اللہ کے شکر میں گویا لگ جانا چاہیے، اس کی پوری زندگی، اس کے خون کا ایک ایک قطرہ وہ اللہ کے شکر میں انسان اپنے آپ کو کھپا دے اور لگا دے۔
تو یہاں انہی انسانوں کو آڑ دلائی جا رہی کہ انسان اپنے رب کا نہایت ناشکرا ہے، اپنے عمل سے، اپنی ایک ایک ادا سے وہ بتاتا ہے کہ وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ بسا اوقات اس کا پورا وجود ناشکری کی شہادت دیتا ہے، اور بعض محروم اور حرمہ نصیب ایسے بھی ہیں جو کھلم کھلا زبان سے گستاخانہ کلمات بکتے ہیں اللہ رب العزت کے خلاف۔ علی ذلک لشہید، کہ وہ گھوڑوں کی وفاداری دیکھ رہا ہے پھر بھی اسے خود اپنے رب کا وفادار بننے کا خیال نہیں آتا، یا انسان ان چیزوں کا خود گواہ بھی ہے۔ ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا اور اس ترجمے کی بڑی گنجائش ہے، اور بعض لوگوں نے اسی ترجمے کو راجح قرار دیا، وَإِنَّهُ سے مراد اللہ رب العزت، انسان کے ان تمام کاموں کو اللہ دیکھتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تاکہ انسان سنبھل جائے۔ اس کے باوجود اگر وہ نہ سنبھلا تو پھر وہ اپنے آپ ہی پر ملامت کرے، وہ اپنی کیے کا خود ذمہ دار ہے، ورنہ اللہ رب العزت اگر انسانوں کے کاموں پر گرفت کرنے پر آ جائے تو پھر روئے زمین پر کوئی زندہ باقی نہ رہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے کرتوتوں اور انسانوں کے ظلم پر مواخذہ کرنے پر آ جائے، فوری گرفت کرنے پر آ جائے، تو روئے زمین پر کسی کو جیتا نہ چھوڑے۔ تو انسان اللہ کے فضل کو مانے، اللہ کے احسان کو مانے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو ڈھیل دی جا رہی نعوذ باللہ اسے اللہ کی کمزوری نہ سمجھے۔ اللہ رب العزت ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتی ہے، اس سے انسان فائدہ اٹھائے اور فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّهُ رَحِيمٌ وَدُودٌ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، کہ استغفار کرو، گناہوں کی معافی چاہو، پھر اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاؤ اور اللہ کے ہو رہو۔ اللہ بہت مغفرت فرمانے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ناشکری جو پیدا ہوتی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ انسان خیر کی محبت میں، یعنی کہ مال کی محبت میں بڑا کرا ہے، بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے۔ مال کی محبت اسے لے ڈوبتی ہے، اور پھر وہ مال ہی کو اپنا سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ بربادی ہے اس شخص کے لیے جو تانا زن ہے، عائب چی ہیں، تانے دیتا ہے، عائب لگاتا ہے، مال جمع کرتا ہے، اسے گنتا رہتا ہے۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ تو مال کی محبت میں بڑا کرا ہے۔ مال کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی جائے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ پر ایمان رکھو، اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور اللہ نے وہ چیز خرچ کرو جسے اللہ نے تمہیں، جس چیز کے لیے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے۔ مال جو انسان کے پاس ہے، یقینی بات تھی کہ مال اس کے پاس نہیں تھا، اور یقینی بات یہ بھی ہے کہ آئندہ یہ مال اس کے پاس نہیں رہے گا، اس مال کو تو جانا ہی ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ تو بہتر یہی ہے کہ وہ مال اللہ کی مرضی کے مطابق اس کے پاس سے جائے تاکہ اللہ رب العزت کے نزدیک اسے اس کا بھرپور اجر ملے۔ تو یہاں وہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو لحب مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، ناشکری مال کی بیجا محبت سے پیدا ہوتی ہے، اسی لیے حرص اور شکر گزاری ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس مال کی محبت کی وجہ سے انسان بخل کرتا ہے۔ اللہ نے مال کو خیر کا، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، اس سے کہ بہت سارے خیر کا ذریعہ مال بن سکتا ہے، لیکن انسان اپنی حماقت سے اسے شر بنا لیتا ہے۔ تو اللہ نے جو مال دیا ہے اس سے خود بھی انسان فائدہ اٹھائے، بندگان خدا کو فائدہ پہنچائے، اور سب سے بڑھ کر جو اللہ رب العزت کا حق ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہے، اللہ کے لیے وہ سراپا قربانی بن جائے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کیا انسان کو معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے کھود کر کریت کر نکالا جائے گا۔ بعثر بحث و نثر کہتے ہیں، کسی چیز کو کریت کر منتشر کرنے کا نام بعثر ہے۔ جو کچھ قبروں میں ہے اسے کھود کریت کر نکال باہر کیا جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مردوں کو قبروں سے نکال کر زندہ کرنا ہے، یعنی زندہ کر کے نکالنا ہے۔ کوئی ایک قبر بھی چھوڑی نہیں جائے گی، سب کے سب نکالے جائیں گے اور اللہ رب العزت کے دربار میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں راز چھپے ہوئے ہیں وہ سارے راز پھر حاصل کر لیے جائیں گے۔ سینوں میں جتنے بھی راز ہیں، تو گویا زمین میں مدفون انسان نکالے جائیں گے، اور مدفون سے مراد کوئی جلایا جائے، کوئی کسی جانوروں کے پیٹ میں جلایا جائے، جو بھی ہے وہ ان تمام کی طرف اشارہ ہو گیا۔
قبر کہہ کر کہ مدفون سارے انسان نکالے جائیں گے اور کوئی ایک قبر بھی چھوڑی نہیں جائے گی، اور انسان کے سینے میں مدفون تمام راز آشکارا کیے جائیں گے، کوئی چیز خفیہ رہنے نہیں دی جائے گی۔ حصر کا مطلب میز کا بھی، ایک کو دوسرے سے علیحدہ کرنا اور ایک دوسرے سے ممتاز کرنا۔ سینے کے تمام راز اچھے ہوں یا برے سب نکالے جائیں گے اور ان کو خوب نمایاں کیا جائے گا، اور ہر چیز واضح ہوگی۔ انسان اللہ کے دربار میں اپنی حقیقت سمیت حاضر ہوگا۔ تو اس میں قیامت کے دن صرف یہی دیکھا نہیں جائے گا کہ بندے نے کیا کیا، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا اس نے کیوں کیا۔ وہاں کیا کا جواب بھی ہے اور کیوں کا جواب بھی ہے، کہ اللہ رب العزت انہی کے کاموں کو قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے۔ یہ کیوں کا جواب ہے۔ آدمی سے ظاہری طور پر کام کر لے، دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تو پھر اس چیز کو قبول نہیں کیا جاتا۔ آدم کے دو بیٹوں نے قربانی دی، اور اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ارشاد فرماتا ہے، اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی پیش کی۔ گویا ظاہری عمل میں دونوں بالکل ایک تھے، لیکن ہوا کیا؟ فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتا، توبہ کرتا، اپنے بھائی کے حسد میں مبتلا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، تو اس بھائی نے جو جواب دیا، اور اللہ رب العزت نے اس جواب کی تصدیق فرمائی اپنے کلام میں۔ وہ جواب اللہ نے گویا بیان کیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے کاموں کو قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ تو انسان کام کرے اور اللہ کے لیے کام کرے، دونوں چیزیں اگر ہوں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اسے قبولیت سے نوازا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب انسانوں سے اس دن خوب واقف ہوگا، خوب باخبر ہوگا۔ باخبر تو آج بھی ہے، اللہ رب العزت خوب واقف ہے، لیکن اس دن ساری چیزیں کھل کر سامنے لائی جائیں گی، اس لیے خاص طور پر یومئذ کہا گیا ہے کہ خوب باخبر ہوگا، کوئی بے خبری میں بچ نہیں پائے گا، ایک ایک کا فیصلہ پوری واقفیت سے ہوگا۔ اللہ آج بھی باخبر ہے، اس دن تمام مخلوقات پر ساری چیزیں آشکارا ہو جائیں گی، اور ہر ایک اپنی حقیقت سمیت کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اس حقیقت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور انسان اچھا بنے اور اچھا بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو، تو اسے وہاں بھی عزت ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے باعزت حاضری کا طریقہ خود ہی بیان فرمایا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تم میں سے جو بھی اپنے رب کے دربار میں حاضری کا متمنی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے۔ ایک تو یہ بنیاد ہے، اور دوسری اس سے بھی بڑی بنیاد یہ ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اپنے رب کی عبادت میں وہ کسی کو شریک نہ کرے، اخلاص ہو، دل بھی اس کا سچا ہو اور کام بھی اس کے اچھے ہوں، تو اللہ کی نگاہ اس چیز پر ہوتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نگاہ تمہارے دلوں پر ہے اور ان دلوں سے نکلے ہوئے اعمال پر ہے۔ تو دل اچھے ہوں اور کام بھی اچھے ہوں، یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں تو انسان محسن بنتا ہے، کہ اس کا دل بھی اچھا، اس کے کام بھی اچھے، اور اللہ تعالیٰ کو، محسنین کو اللہ کی معیت نصیب ہوگی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اس صورت کا پیغام بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو محسن بنائے، کہ سچے جذبے سے سچا کام کرنے والے، پھر اس کے سچے نتائج انشاءاللہ وہ دربار الہی میں دیکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔